ہمارے بزرگان دین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ بابرکت لوگ جب محافل میلاد میں جاتے تھے تو سنیے ان کے مقاصد کیا ہوتے تھے۔ نمبر 1، جب بھی محفل میلاد میں جائیں تو سب سے پہلے باوضو ہو، اچھا لباس پہنا ہو، اگر خوشبو ہے تو خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کریں، اور گھر سے لے کر محفل میلاد تک پورا راستہ جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے جائیے۔ جب محفل میلاد میں جائیں سب سے پہلی یہ نیت ہو کہ میں حضور کی اس محفل میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرا کریم رب میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب محفل میلاد میں جائیں تو یہ تمنا، یہ خواہش، یہ تڑپ لے کر جائیں کہ محفل میلاد بڑی مقدس محفل ہے۔ محفل میلاد منانے والے عاشقان رسول ہوتے ہیں، نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں محفل میلاد میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس محفل میلاد میں کوئی ایسا عاشق رسول بیٹھا ہو جو میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے یاد کر رہا ہو، حضور کو دل سے پکار رہا ہو، اور میرے آقا اس کی دلی پکار کو سن کر اس پر کرم فرماتے ہوئے اس محفل میلاد میں تشریف لے آئیں۔ جب بھی محفل میلاد میں جائیں یہ تمنا، یہ خواہش لے کر جائیں کہ اے اللہ، اگر سے سر سے پاؤں تک میں سراپا گناہگار ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آج تک میں نے ایسی کوئی نیکی نہیں کی جو تیری شایان شان ہو، تیری ذات کے لائق ہو، مگر میں تیرے نبی کی محفل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا آنا پسند آ گیا، یا اس محافل میں علماء بھی ہوں گے، مشائخ بھی ہوں گے، سادات کرام بھی ہوں گے، تو ہو سکتا ہے میلاد والے آقا اس محفل میلاد کی برکت سے عالم خواب میں مجھے اپنا دیدار عطا فرما دے۔ جب محفل میلاد میں جائیں یہ تمنا، یہ تڑپ لے کر جائیں کہ میں اس لیے محفل میلاد میں جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے آقا کو راضی کر سکوں۔ ہو سکتا ہے محفل میلاد میں آنے کی وجہ سے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جی ہاں، میں بیان کی طرف نہیں جانا چاہتا، علماء یہاں موجود ہیں، کئی روایات ایسی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جب امتی اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں سجا کر، نبی سے سچا پیار کر کے، نبی کی محبت، نبی کی عقیدت کو اپنا اڑونا بچھونا بنا کر جب محفل میلاد میں درود پاک پڑھتے پڑھتے جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، اور میرے آقا ان محفل میلاد میں شرکت کرنے والوں کو اپنے عاشقوں میں قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ جب محفل میلاد میں جائیں یہ تمنا لے کر، یہ خواہش لے کر جائیں کہ میں میلاد کی محفل میں جا رہا ہوں، وہاں سنی عالم دین کا بیان ہوگا، میں پورا بیان یاد نہ بھی کر سکا، کم از کم ایک شریعت کی بات سیکھ کر آؤں گا، اپنے رب کا ایک حکم سیکھ کر آؤں گا، اور اس کو اپنی ذات پہ نافذ کر کے ساری زندگی اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ جب محفل میلاد میں جائیں یہ سوچ لے کر جائیں میں میلاد میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان ہوگی، حضور کا جو میلاد بیان ہوگا، حضور کی سیرت بیان ہوگی، حضور کی سنتیں بیان ہوگی، میں اپنے نبی کی ایک سنت سیکھ کر آؤں گا اور اس کو اپنے آپ پہ نافذ کر کے زندگی گزاروں گا۔ جب میلاد کی محفل میں جائیں اگر ایک بات بھی سیکھ کر، شریعت کا ایک مسئلہ آپ نے سیکھا، اللہ کا ایک حکم سیکھا، میلاد والے آقا کی ایک سنت سیکھی،
تو آپ سوچیں زندگی میں آپ ہزاروں محفلوں میں گئے، ہزاروں محفلوں میں صرف ایک بات سیکھ کر آئے تو آپ کے پاس ہزاروں باتیں جمع ہو گئی، ہزاروں احکام جمع ہو گئے، ہزاروں حضور کی سنتیں جمع ہو گئی، اور ان باتوں کو جب اپنے آپ پر نافذ کر کے اب جب زندگی گزاریں گے تو حقیقی معنوں میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، یہ میلاد کی برکتیں ہیں کہ زمین کے جس حصے پر میلاد ہو جائے پورا سال کریم رب اس حصے کو آفات و بلیات سے بچا لیتا ہے۔ یہ میلاد کی برکت ہے کہ زمین کے جس حصے پر، جس گھر میں، جس محلے میں، جس گلی میں حضور کی محفل میلاد ہو جائے، اللہ وہاں کے رہنے والوں کو پورا سال حضور کے میلاد کے صدقے آفات و بلیات سے بچا لیتا ہے، مصیبتیں پریشانوں سے بچا لیتا ہے۔ ہاں یہ میلاد کی برکتیں ہیں۔ اگر حضور کا غلام اپنے نبی کی محبت میں کامل ہو اور حضور کے محفل میلاد سجاتا ہے تو اللہ پورا سال اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، بے برکتی سے بچاتا ہے، تنگدستی سے بچاتا ہے، محتاجی سے بچاتا ہے، بیماری سے بچاتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے۔ ہاں اگر محفل میلاد میں وہ کوئی دینی یا دنیاوی حاجت لے کر آیا تو اللہ اتنا کریم ہے، اپنے محبوب کے میلاد سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے اس کی اس حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کی مشکل کشائی فرماتا ہے، اور دل میں جو تمنا لے کر آیا اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے اس کی تمناؤں کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ محفل میلاد ہو رہی ہے، یہ اوتھل والوں کا حصہ ہے کہ چاند رات سے لے کر آج آخری شب تھی، ربیع الاخر کا بابرکت مہینہ آ گیا، پورا مہینہ دن میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد ماؤں بہنوں نے گھروں میں کیا، اور رات میں حضور کے عاشق کہیں روڈ پر، گلی میں، مساجد میں، محلوں میں، اپنے گھروں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہے۔ مگر میلاد کی برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے میلاد کے مقاصد کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ لنگر کی نیت نہ کر کے آئیں تب بھی لنگر جو پکا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ خطیب سے لذت لینے کی نیت نہ بھی کر کے آئیں تب بھی خطیب جوشیلا ہو یا ترنم میں ہو یا شعر و شاعری کرتا ہو، اس کا جو انداز ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرے گا۔ مگر آپ جو مقاصد میں نے عرض کیے، اگر ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے، میلاد کی محفل میں شرکت کریں گے تو اللہ کریم ہمیں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں میلاد کی برکتیں نصیب فرمائے گا۔ جی ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں میری دنیا اچھی ہو جائے، میری دنیا جنت بن جائے، میں جیوں ایمان پر جیوں، میرا خاتمہ ہو تو بھی ایمان پر ہو، جب میں قبر میں جاؤں میلاد والے آقا آ کر میری قبر کو اپنے نور سے روشن کر دیں، میں جب قبر سے اٹھ کر محشر میں جاؤں میلاد والے آقا میری شفاعت فرما کر مجھے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیں۔ تو میلاد کے مقاصد کو پہچانیے، میلاد کے مقاصد کو سمجھیے، میلاد کے مقاصد کو اپنے آپ پہ نافذ کیجئے، اور میلاد کے مقاصد کا ایک بہترین مقصد یہ ہے کہ محافل میلاد اس لیے سجائی جاتی ہے تاکہ محافل میلاد میں حضور کا شرکت کرنے والا غلام، حضور کا عاشق، حضور سے پیار کرنے والا، حضور کی محبت کا دم بھرنے والا جب محافل میلاد میں آئے اور اپنے نبی کی شریعت کو سنے تو اپنے نبی کی شریعت کو اپنے آپ پہ نافذ کرے۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے ان محافل میلاد کے مقاصد کو چھوڑ دیا۔ ہاں ساری رات حضور کا عاشق میلاد منا رہا ہے مگر فجر کی نماز پڑھنے مسجد نہیں جا رہا۔ ہم کہتے ہیں ہم حضور کے عاشق ہیں، میلاد منا کر شاید ہم نے جنت خرید لی ہے۔ نہ میلاد کے یہ مقاصد نہیں، میلاد کا یہ مقصد ہے کہ آپ میں میلاد میں آ کر اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کی تعلیم کو، اپنے نبی کا بچپن، نبی کی جوانی، نبی کا بڑھاپا، نبی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا
सोना जागना, आना जाना, मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत जो उलमाए अहले सुन्नत बयान करें, उस शरीयत को भी अपने आप पे जब आप नाफिज करेंगे तो हकीकी मानों में मिलाद मुस्तफ़ा की बरकतें भी नसीब होंगी, जीना भी ईमान पर होगा, खातिमा भी ईमान पर होगा। यही मिलाद वाले आका जिनकी शरीयत को अपने आप पर नाफिज करके आपने उनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारी, नमाज भी पढ़नी है, रोजा भी रखना है, हज भी करना है, ज़कात भी देनी है, सदका खैरात भी करने हैं, तिलावत कुरान भी करना है, नबी की शरीयत, नबी की तालीमात को अपने आप पर नाफिज करके जब आप कब्र में जाएंगे, यही मिलाद वाले आका आपकी कब्र में तशरीफ लाकर आपकी कब्र को जन्नत का बाग बनाएंगे। हाँ हाँ, जब मिलाद के मकासद को हम समझकर उसको अपने आप पे नाफिज करके जिंदगी गुजारेंगे तो कब्र से उठकर जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो वहां रुसवाई ना होगी, वहां परेशानी ना होगी। यही मिलाद वाले आका अपनी उनकी शरीयत को अपने आप पे नाफिज करने की वजह से, सच्ची मोहब्बत का अमली तौर पर सबूत देने की वजह से बरोज़े क़यामत जब वहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मगर मिलाद वाले आका आपको तलाश करके करीम रब की बारगाह में शफाअत भी फरमाएंगे और अपने साथ बिला हिसाब जन्नत में भी दाखिल फरमाएंगे।